الرحمن الرحیم۔ مسافتیں طویل تھیں، جراحتیں کثیر تھیں، بلندیاں فرنگیوں کے دام میں اسیر تھیں۔ کجر بنا تو عزم نو سے کاروان، چل پڑے حیات نو کو ڈھونڈنے، سمندروں پہ چل پڑے لہو بہا کے خوش ہوئے، اجڑ کے سرخ رو ہوئے۔ مگر یہ کیسا دور ہے کہ جس کے روبرو ہوئے، وہ کون تھا کہ جس نے سارا پیرہن جلا دیا۔ نگر نگر بھڑک اٹھا، نگر نگر بھڑک اٹھا، میرا وطن جلا دیا۔ وہ نگہتیں جنہیں چمن میں سو جتن سے لائے تھے، سمندروں کو دیکھ کر شگوفے مسکرائے تھے۔ وہ جاں فضا جوانیاں شگفتہ لن ترانیاں، وہ جاں فضا جوانیاں شگفتہ لن ترانیاں، عظیم سرزمین کی عظیم تر کہانیاں خیال و وہم بن گئے، خیال و وہم بن گئے، دلوں میں زخم بن گئیں۔ جی ہاں جناب، یہ لیا ہے۔ لیا ادبی اور علمی لحاظ سے ادب کے نیلے گگن پر نیر تاباں بن کر چمکتا رہا ہے۔ لیا نے نسیم لیا، ڈاکٹر قیصر رضوی، نیر المجددی، شعیب جاذب، عدیم صراطی، شفقت بزدار، ڈاکٹر مزمل، شمشاد سرائی، ڈاکٹر گل عباس، ڈاکٹر ظفر عالم ظفری، جسارت خیالی، شہباز نقوی جیسے ادبی اور علمی ہیرے ہمارے دامن میں پیش کیے، مگر ان سب سے بڑھ کر سازش یہ ہے بشر کو انوکھا زوال دو۔ سازش یہ ہے بشر کو انوکھا زوال دو، کشکول میں زکوٰۃ خدائی کی ڈال دو۔ سازش یہ ہے بشر کو انوکھا زوال دو، کشکول میں زکوٰۃ خدائی کی ڈال دو۔ صحرا میں سبز باغ دکھا کر کسان کو دلچسپ و جانواز کرینے سے ٹال دو۔ جی ہاں سامعین، یہ لیا ہے اور یہ لیا کا شاعر ہے، یہ لیا کا شاعر ہے۔ کچھ وہ بھی ہیں کہ جن کو مسافات چاہیے، کچھ وہ بھی ہیں کہ جن کو مسافات چاہیے، انصاف و احترام کی سوغات چاہیے۔ ایک ہم ہیں جن کو جسم سجانے کے واسطے غیروں کی بارگاہ سے خیرات چاہیے۔ جی ہاں جناب، یہ لیا ہے، لیا کا وہ عظیم شاعر جس کی لیا قدر نہ کر سکا۔ اگر یہ شاعر لیا کی بجائے کسی بڑے شہر میں آنکھ کھولتا تو یہ تخیلات میں اقبال کی رفعت دیکھ کر آسمان ادب پر راج کرتا۔ اگر یہ شاعر بڑے شہر میں رہنا پسند کرتا تو ان کا کلام کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلباء اور اساتذہ کی زبانوں کی زینت بنتا۔ دھوپ میں جلتے رہے ٹھنڈی پناہیں چھوڑ دی، دھوپ میں چلتے رہے ٹھنڈی پناہیں چھوڑ دی، مست ہو کر جن پہ چلتے تھے وہ راہیں چھوڑ دی۔ جب سے اپنا نرخ ان پڑھ دوستوں سے سن لیا، ہم نے ساری عالمانہ اصطلاحیں چھوڑ دی۔ جی ہاں جناب، یہ لیا ہے اور یہ لیا کا عظیم شاعر ڈاکٹر خیال امروہی ہے۔ ڈاکٹر خیال 10 دسمبر 1930 میں حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے۔ اصل نام سید علی مہدی نقی تھا۔ 1943 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا، 44 میں اردو فاضل کیا اور 1945 میں ایف اے کیا، 1947 میں بی اے کیا، 1949 میں ایم اے فارسی ادب میں کیا۔ قیام پاکستان کے بعد کراچی، حیدرآباد اور پھر لاہور آ کر رہنے لگے۔ پاکستان آئے، حالات بہت خراب تھے۔ اپنے والد اور والدہ کو
انتہائی تنگ دستی میں غربت میں مرتے دیکھا۔ 1964 تک کا دور ڈاکٹر خیال انتہائی کٹھن زندگی بسر کی۔ 1964 میں شعبہ تعلیم سے وابستہ ہو جاتی، شکرگڑھ اور ملتان میں تعینات رہتے ہیں، اور پھر لیا آ جاتے ہیں، اور 1969 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے سرکاری خرچ پر یہ ایران چلے جاتے ہیں۔ ایران کی انقلابی شخصیت مزدق پر مقالہ تحریر کرتی، تہران یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرتے، اور پھر لیا تشریف لاتے ہیں۔ لیا ادبی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ اس سے پہلے یہاں پر نسیم لیا محفلیں سجایا کرتے تھے، مگر ڈاکٹر خیال کے آنے سے لیا میں ادبی سرگرمیاں پروان چڑھنے لگیں۔ شاگردوں کے ساتھ مشاعروں میں جانا، جس سے لیا کی ادبی سرزمین بہت سرسبز ہوئی۔ ان کے شاگردوں پر مبنی سلسلہ خیالیہ وجود میں آئے۔ ڈاکٹر خیال مختلف موضوعات پر 25 کتابوں کے مصنف تھے، جن میں 4 شعری مجموعے ہیں: مقتل جاں، گنبد بے در، لمحوں کی آنچ، تلخات، اور دیگر کتابوں میں تحقیقی مقالہ مزدق، نئی سوچ، یہ مضامین پر مشتمل کتاب، اور پھر بصارت فلسفہ، نصاب نئے افق نئی کرنیں، قوانین سحر، کلیات خیال امروہی، جسے جسارت خیالی نے تخلیق کیا۔ ڈاکٹر خیال ہم سے بچھڑ گئے، مگر اب پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر خیال خیالوں کی فراوانی کا نام تھا۔ ڈاکٹر خیال لیا کے لیے ادب کا ایک سرچشمہ تھے۔ ڈاکٹر خیال ایک عظیم انسان تھے، جنہوں نے ساری زندگی سائیکل پر گزار دی، مگر تخیلات کا یہ آسمان اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ڈاکٹر خیال جیسے عظیم ادبی اور علمی شخصیات کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔